حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. اور اگر اس نظریے پر ہی رہیں کہ اللہ کا رسول بھی ان کی مراد نہیں جانتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کلام کا معنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں اور بتانا بھی نہیں تھا اسے پھر نازل کرنے کا فائدہ؟ کسی کو تو فائدہ ہونا چاہیے نا، کوئی تو فائدہ حاصل ہو. قرآن پاک کا جن آیات کا معنی کسی کو بھی نہیں بتایا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کو نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر نازل کیا ہے تو پھر اس کے نزول کے مقصد نزول کا تقاضا ہے کہ کوئی تو جاننے والا ہو، اور وہ کوئی اور کوئی ہو نہ ہو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہے. تفسیر روح البیان میں کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں ایک روایت آئی ہے کہ جب حضرت جبریل امین یہ حروف لے کر آئے اور جبریل امین نے یہ تلاوت کی کاف، تو آپ نے فرمایا میں نے سمجھ لی، ہاں میں نے سمجھ لی، یا میں نے سمجھ لی، عین صاد ہر حرف کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. تو جب وحی سپرد کر دی، اپنی ذمہ داری مکمل ہو گئی، پھر حضرت جبریل امین نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کیا سمجھ گئے؟ میں سدرۃ المنتہا سے لے کر چلا ہوں اور غور و فکر کرتا آیا ہوں سارا راستہ، مجھے نہیں پتا چلا کہ ان کا مطلب اور معنی کیا ہے، تو آپ کیا سمجھ گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بتانے والی بات ہوتی تو پھر وہی سمجھا دیا جاتا ہے. اس روایت کی روشنی میں علماء کرام نے پھر یہ بھی معنی کیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اسرار ہیں جن سے اور کوئی باخبر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے علوم کی جن کو ظاہر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا، وہ شرعی احکامات ہیں، جائز ناجائز حلال حرام کے احکامات ہیں. ان علوم میں سے ایک ذرہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں ہے، سارے کا سارا ظاہر کر دیا. الحلال بین والحرام بین فیہما امور مشتبہۃ، ٹھیک ہے، حلال کو واضح کر دیا، حرام کو واضح کر دیا، کچھ مشتبہ امور کو چھوڑ دیا جو ان کو مشتبہ چھوڑنے کا مطلب امت پر آسانی تھی، امت پر آسانی تھی. ہر حلال کو واضح کر دیا جاتا، ہر حرام کو واضح کر دیا جاتا، زندگی دشوار ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، زیادہ لوگ گناہ گار ہوتے. تو مشتبہ امور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشتبہ ہوں گے، کوئی اسے حلال کہے گا، کوئی اسے حرام کہے گا، اگر کسی سے ارتکاب ہو بھی گیا تو وہ سنگینی تو نہیں لازم آئے گی جو قطعی حرام میں ہے. تو اس لیے ان امور کو مشتبہ چھوڑنا یہ بھی امت پر رحمت ہے، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور تخفیف ہے. تو حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، درمیان میں مشتبہ امور بھی واضح کر دیے گئے. اور یہ وہ علوم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو ظاہر کرنا لازم تھا. کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث قرطاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ قلم منگوایا تھا تو اس میں آپ نے کچھ باتیں ظاہر کرنی تھیں، وہ نہیں کی. اگر وہ باتیں اس قسم سے متعلقہ ہوتی جن کو ظاہر کرنا لازم ہے تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو ظاہر نہ فرما لیتے آپ کو اس دنیا سے لے جایا ہی نہ جاتا، کیونکہ بعثت کا مقصد پورا نہیں ہوا. بات سمجھا رہی؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں وہ جب وقت آ گیا تو پھر جانا ہی جانا تھا، تو اس لیے وہ کچھ کام جو تھا وہ نبی پاک کا کرنے والا رہ گیا. بھئی اللہ تعالیٰ نے تو مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اگر وہ باتیں دین کی ضروریات سے تھیں اور ظاہر ابھی نہیں ہوئی، دین مکمل کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا نا کہ دین مکمل ہو چکا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ ضروریات دین میں سے کوئی بات نہیں تھی،
وہ جائز ناجائز حلال حرام شریعت کے احکام میں سے کچھ باتیں بھی نہیں تھی جو آپ نے لکھوانی تھی. وہ جو بھی لکھوانا آپ چاہتے تھے وہ ایسے علوم میں سے نہیں تھا جن کا ظاہر کرنا ضروری تھا، جو ضروریات دین میں سے تھا. حدیث کرتاس کی آڑ میں اگر اس طرح کے اعتراضات اٹھائے جائیں تو بظاہر تو وہ اعتراض حضرت عمر فاروق پر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول پر بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک پورا پہنچانا. ٹھیک، پہلی یہ قسم ہے جس کا ظاہر کرنا ضروری ہے. ان علوم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ بھی نہیں چھپایا. بات سمجھا گی؟ کچھ علوم ایک دوسری قسم وہ ان علوم کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے جن کا ظاہر نہ کرنا ضروری تھا، جن کا ظاہر نہ کرنا ضروری تھا. ان علوم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں بتایا. جن کا چھپانا ضروری تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہے، ایک ذرہ بھی نہیں کسی کو بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے. کچھ علوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، چاہیں بتا دیں، نہ چاہیں نہ بتائیں. تو ایسے علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو عطا فرمائے جن کو ان علوم کا اہل سمجھا. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے کہ ایک میں علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو طرح کے علم حاصل کیے ہیں. ایک علم وہ ہے جس کو بیان کرتا ہوں تم مجھے اپنے سروں کا تاج بناتے ہو، دوسرا علم بیان کروں گا تو میری رگ کاٹ دی جائے گی، میری رگ کاٹ دی جائے گی. تو اس حدیث کی تشریح میں بعض علماء نے، سب نے نہیں کہا کیونکہ بعض نے کوئی اور مفہوم بھی بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اشراط ساعت میں سے اس دور میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کی تھی جس دور میں یزید جو تھا وہ تخت پر آنے والا تھا، بنو امیہ کا دور تھا. تو بنو امیہ کے متعلق جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتائی تھی ان کو ظاہر کرنے سے یہ گھبراتے تھے کہ اگر میں یہ ظاہر کر دوں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی. تو پھر کیا خیال ہے کہ وہ روایتیں ظاہر ہوئی نہیں ہیں، گردنیں کٹ گئی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب نہیں تھا حضرت ابو ہریرہ کا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہی تھا جو صوفیاء کرام نے بیان کیا ہے کہ وہ ان علوم سے متعلقہ باتیں تھی جن علوم کو ظاہر ہر بندے پر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جو ہر بندے پر ظاہر کرنے کے لائق علوم نہیں ہیں، بعض کے لائق ہیں. تو جن کے لائق ہوتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اور دوسرے بعض کو ان کے پیچھے بھاگنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لہذا ایسے علوم کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے ان علوم کے لیے تگودو کرنے کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ضروری سمجھا، جو ضروریات دین میں سے ان کو حاصل کریں. اور اس کے علاوہ جو مخفی علوم ہیں جس کے آپ قابل ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرما دے گا، جس کی اہلیت آپ میں نہیں ہے وہ علم آپ کو مل نہیں سکتا کیونکہ آپ کے پاس برتن ہی نہیں ہے، آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے اس کو رکھنے کی. ٹھیک ہے نا، گھر میں وائرنگ نہ لگائی ہوئی ہو تو بجلی کا کنیکشن لے سکتے ہیں، بجلی کو کسی برتن میں یا فریج میں تو نہیں رکھا جا سکتا، اس کے لیے تو ایک مخصوص آلات چاہیے رکھنے کے لیے. اسی طرح اگر وہ کیپیسٹی وہ اہلیت آپ میں ہوگی تو وہ ضرور مل جائیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں ملیں گے. تو حروف مقطعات کے جو علوم ہیں ان کا تعلق اس تیسری قسم کے ساتھ ہے کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ بتا دیں نہ بتائیں تو نہ بتائیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن صحابہ کرام کو اہل سمجھا بتایا ان پر ساتھ پابندی بھی لگی کہ غیر اہل کو ان کا معنی بتانا نہیں ہے. انہوں نے آگے بتایا، نہیں بتایا، چھپایا. آج بھی اہل اللہ میں سے جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل سمجھتے ہیں ان علوم سے باخبر کر دیتے ہیں، لیکن جب کسی کو یہ علم ملے اور وہ آگے بیان کرے تو اس کا بیان کیا ہوا اس کا معنی اتھینٹک نہیں ہوگا، قابل اعتماد اور لائق حجت بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارے پاس لائق حجت بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انہوں نے واضح طور پر ان کا معنی بیان نہیں. اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ اس کی حقیقی مراد کو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ علم دیا ہو وہ جانتا ہے، اس کے بتانے سے آگے کوئی نہیں جان سکتا.
اس کے بتانے سے آگے کوئی نہیں جان سکتا. اگر کوئی ان کی مراد جو ہے طے کر بھی لے تو اس کو حجت نہیں قرار دیا جا سکتا, اس کو حرف آخر قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے مفسرین کرام اس جگہ پر یہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ بذالک, کہ ان حروف سے اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے, اور کوئی نہیں جانتا. ان حروف مقطعات کو نازل کرنے کا ایک فائدہ اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ یہ واضح ہو جائے ان حروف مقطعات اور آیات متشابہات کے بغیر قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. ان کو اگر نکالا جائے تو قرآن مکمل نہیں ہوتا. قرآن مکمل ہوتا ہے ان کو شامل کرنے سے. تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں پورا قرآن پاک سمجھتا ہوں. نبی کے علم کو اور نبی کی غیر نبی کے علم میں یہ فرق برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو قرآن کا حصہ بنایا, تاکہ نہ کوئی یہ بندہ دعویٰ کر سکے کہ میں قرآن سارا سمجھتا ہوں, نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا علم نبی کے علم کے برابر ہو سکے. یہ فرق تو شریعت نے ہی قائم کر دیا ہے کہ کوئی قیامت کی حدود تک 60 جلدوں میں تفسیریں بھی لکھ دے تو بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن سارا سمجھتا ہوں. جب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر وہ یہ بات بھی نہیں کر سکتا کہ نبی کا علم میرے علم کے جتنا ہے, یا کوئی دنیا میں اتنا علم رکھتا ہے جتنا نبی پاک کو علم. کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا. سب سے زیادہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب سب سے زیادہ علم نبی پاک کے پاس ہے تو جس کے پاس کم علم ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ کتنا زیادہ ہے. جب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ نبی پاک کا علم سب کے علم سے زیادہ ہے, پھر وہ کتنا زیادہ ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ علمی گریڈ کا تعین جو ہے نا وہ بڑا چھوٹے کا تعین تو کر سکتا ہے, چھوٹا بڑے کا. کم علم والا زیادہ علم والے کی زیادتی علم کا تعین نہیں کر سکتا. زیادہ علم والا تھوڑے علم والے کی علمی معیار اور پوزیشن کا تعین کر سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو طے ہے کہ نبی پاک کا علم سب سے زیادہ ہے, اور یہ کوئی تعین کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا زیادہ ہے. صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, یہ برابری نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد بندی نہیں کی. الف لام میم کے اندر ایک یہ فائدہ بھی مضمر ہے کہ ان حروف مقطعات نے یہ لیبل لگا دیا اور اعلان کر دیا کہ نہ کوئی ان کا مطلب جان سکتا ہے, نہ کوئی نبی کے علم کی برابری کر سکتا ہے. بس ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب, یہ عظیم الشان کتاب. ذالک یہ حرف اشارہ ہے, اور حرف اشارہ للبعید دور کے لیے ہے, قریب کے لیے حاضر ہی ہوتا ہے, حاضا حاضر ہی, اور دور کے لیے ذالک تلک, ذالک مذکر کے لیے, تلک مؤنث کے لیے, حاضا مذکر کے لیے, تلک حاضر ہی مؤنث کے لیے. تو یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ قریب والا ہونا چاہیے تھا, لیکن عربی گرامر میں ذالک کا یہ اس میں اشارہ بعید والا, دور والا ہے. وہ دور والا اس میں اشارہ ذکر کر کے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ اگر کہ کتاب اپنے الفاظ کلمات کے اعتبار سے تمہارے ہاتھوں میں ہے, لیکن اپنے معانی, اسرار اور مرتبے کے اعتبار سے وراء الورا, بلندی مرتبہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک کا بتایا. یہ عظیم الشان کتاب, یہ جو عظیم الشان والا معنی نکل رہا ہے نا, یہ ذالک کا اس میں اشارہ جو بعید والا ہے نا اس سے نکل رہا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے. لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں, لا ریب فیہ اس میں شک نہیں. شک تو کیا اس میں, کفار نے شک نہیں کیا. قرآن نے خود کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, ہے نا, اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, تو شک تو ہے اس کتاب میں, پھر اس کا کیا مطلب کہ اس میں کوئی شک نہیں.
ٹھیک ہے، اس کا جواب کئی جواب دیے ہیں، آسان ترین جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کتاب اپنی صداقت کے اعتبار سے شک کا محل نہیں ہے. اگر کوئی پھر بھی اس میں شک کرتا ہے تو وہ ناحق شک کر رہا ہے، ورنہ یہ محل ریب نہیں ہے. اگر کوئی عدل اور انصاف کے زاویے پر دیکھے تو اس کی سچائیوں، اس کے کلام کو دیکھو اور کلام کے معنی کو دیکھو، اس کی دی ہوئی خبروں کو دیکھو، خبروں کی صداقت کو دیکھو، اس کی معجزانہ شان کو دیکھو، تو یہ محل ریب ہے نہیں. پھر بھی اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو وہ اس کا ناحق شک ہے، ورنہ یہ محل ریب ہے. جواب سمجھا ہے؟ اور پھر اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں شک نہیں ہے. انکار کرنے والوں نے انکار کیا تو ہٹ درمی کی بنا پر کیا، ورنہ اگر وہ دلیل کے ساتھ اس کو جھٹلا سکے تو ان کے پاس دلیلیں کوئی نہیں اس کو جھٹلانے والی. ولید بن مغیرہ جیسا سخت کافر کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر یہ کہتا رہا کہ تم اس کے کلام کو جادو کیسے کہہ سکتے ہو، اس کے کلام کو شعر کیسے کہتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو اس وقت اس کی کلام میں شیرینی کتنی ہوتی ہے، مٹھاس کتنی ہوتی ہے، اس کے کلام میں لذت کتنی ہوتی ہے. یہ ولید بن مغیرہ کی باتیں ہیں، اور ولید بن مغیرہ ہی یہ کہنے والا ہے کہ ما ھذا کلام للبشر، یہ کوئی کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یعنی دشمن اعتراف کرتے ہیں. ابو جہل کے واقعات ہیں، ان واقعات کی طرف جائیں گے تو وہ لمبی بات ہو جائے گی. یعنی دشمن معترف ہے اس بات کے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لہذا یہ کتاب اپنی صداقت میں اپنی جگہ بالکل محل ہے کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا ہدی للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اس مقام پر فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کے لیے ہدایت ہونے میں سوال یہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہیں انہیں مزید ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت کو ضرورت ہے ان کو جن کو تقوی نصیب نہیں ہوا، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں. جو متقی بن گئے وہ تو ہدایت پا گئے، اب انہیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں اس مقام پر اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ایک مقام پر فرمایا نا ہدی للعالمین، یہ اس کی اپنی پوزیشن، شان اور مقام، مرتبہ اور منصب ہے قرآن کا کہ یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے. پھر جو اس ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں وہ متقی بن جاتے ہیں. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اس کا مطلب یہ اشارہ دینا ہے کہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت پیغام ہدایت پیش کرتی ہے اور سارے جہانوں کو ہدایت لینے کی دعوت دیتی ہے. پھر جو اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں نا وہ مقام تقویٰ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ مقام تقویٰ تک پہنچ جاتے ہیں. تو جو مقام تقویٰ تک پہنچ جائیں، متقین کی فہرست میں داخل ہو جائیں، ان کی کوئی نشانیاں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ متقی بن چکا ہے، یہ متقی ابھی نہیں بنا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں پتہ چلانے کے لیے بتایا الذین یؤمنون بالغیب. ان کی چند صفتیں ہیں، جب وہ صفتیں ان کے اندر پائی جائیں گی تو ان صفات کی وجہ سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ متقین کی صف میں داخل ہو چکے ہیں، یہ قرآن سے ہدایت پا چکے ہیں. ان میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھنا. وہ غیب پر ایمان رکھنا، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس مقام پر ایک خطیبانہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے جاننا. جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، غیب کو مانتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانتا نہ ہو اور مانتا ہو؟ ٹھیک ہے، لہذا جو بندہ غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ مانتا ہے جان کر. اس کا مطلب ہے ہر ایمان والے غیب جانتا ہے. جانتا ہے تو مانتا ہے نا. تم نبی کے غیب کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو ہر بندہ مومن ہی غیب جانتا ہے. لیکن یہ صرف خطیبانہ نقطہ ہی ہے اور اس کے اندر کوئی صداقت، کوئی مضبوطی، کوئی شے کوئی نہیں. سمجھ آ رہی؟
کیونکہ غیب سے مراد یہاں پر کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھنے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں، غیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک غیب وہ ہے جس پر دلیل شرعی قائم ہے، ایک غیب وہ ہے جس پر دلیل شرعی قائم نہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین ہیں، غیب ہے لیکن اس پر دلیل شرعی قائم ہے، ٹھیک ہے۔ جنت، دوزخ، لوح قلم، پہلے آسمان کے علاوہ دوسرا تیسرا چوتھا آسمان، یہ ساتوں آسمان، پہلا تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس کے علاوہ 6 آسمان، یہ غیب ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ وہ غیب ہیں جن پر دلیل شرعی قائم ہے، قرآن بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک غیب وہ ہے جس پر دلیل شرعی قائم نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کس نے کب مرنا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، یہ وہ غیب ہیں جن پر دلیل شرعی قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں وہ غیب مراد ہے جس پر دلیل شرعی قائم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مومن متقی ہونے کے لیے اس غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے جس غیب پر دلیل شرعی قائم ہے، اور جس غیب پر دلیل شرعی قائم ہے اس غیب کے بارے میں وہ غیب نبی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ وہ غیب نبی جانتا ہے، وہ غیب نبی جانتا ہے۔ اختلاف جس مسئلے میں ہے وہ غیب کی دوسری قسم میں ہے جس پر دلیل شرعی قائم نہیں، کل کیا ہونے والا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، بات سمجھ آ رہی؟ اس غیب کی دوسری قسم میں اختلاف ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان غیبی علوم کو جانتے ہیں جن غیبی علوم پر دلیل شرعی قائم نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اتنا جانتا جتنا جبریل امین آ کے بتاتے ہیں، بس ان کا مطلب یہی ہے کہ نبی صرف اسی غیب کو جانتا ہے جس پر دلیل شرعی قائم ہے، کیونکہ جبریل کا بتانا دلیل شرعی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جبریل امین نہ بھی بتائے تو اللہ تعالیٰ بغیر واسطہ جبریل کے بھی اپنے نبی کو بتا سکتا ہے، لہٰذا میرا نبی وہ بھی جانتا ہے جو جبریل نے بتایا ہے، میرا نبی وہ بھی جانتا ہے جو جبریل کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بتائے کیا، سمجھا رہی؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی صرف پہلی قسم ہی نہیں، غیب کی دوسری قسم بھی جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے، ٹھیک ہے۔ جب یہاں مقصود ہے یؤمنون بالغیب میں غیب کی پہلی قسم، تو ہم اس کو دوسری قسم کے ثبوت کے لیے دلیل بنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ اختلاف غیب کی دوسری قسم سے متعلقہ ہے۔ اس مقام پر غیب کا ذکر ہے لیکن اس مقام پر غیب کی پہلی قسم کا ذکر ہے، لہذا اس آیت کو ہم اس مسئلے پر دلیل نہیں بنا۔ یؤمنون بالغیب، تو مومن جو ہیں وہ غیب کو مانتے ہیں، اور اس سے مراد ہے وہ غیب جس پر دلیل شرعی قائم ہے، کہ دلائل شرعیہ سے غیب کی جن باتوں کا ذکر ثابت ہوا ہے ان کو سارے مومن مانتے ہیں، وہ کرامن کاتبین ہوں، وہ ملائکۃ الحافظہ ہوں، وہ الکروبیون ہوں، وہ حاملۃ العرش ہوں، وہ آسمان و زمین میں بکھرے ہوئے فرشتے ہوں، فالمدبرات امرا کے ضمن میں جو فرشتے ہیں وہ ہوں، وہ جو کچھ بھی ہے، کتابیں ہیں، رسول ہیں، ملائکہ ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قبر کی زندگی، قبر کے سوالات، قیامت کا آنا، قیامت کے دن پل صراط کا بچھنا، میزان کا آنا، میزان پر اعمال کا تولا جانا، اور پھر حوض کوثر کا ہونا، حوض کوثر سے پیاسوں کی پیاس کا بجھنا، پھر جنت کے دروازے پر کھڑا ہونا، جنت اور جنت کے سارے معاملات، سب کچھ غیب ہے۔ شریعت کی دلائل نے اس کو بیان کیا ہے، بندہ مومن ان سب کو مانتا ہے، کسی ایک کا بھی انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج۔
ٹھیک ہے. آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں. نماز قائم رکھنے کا مطلب پابندی سے پڑھتے ہیں، فرائض و واجبات، سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، بلا ناغہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. قائم کرنے کا مطلب جو صوفیہ کرام بلکہ جاہل صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں وہ قائم کرنے کا بالکل کوئی مطلب نہیں. حضور سلطان العارفین نے فرمایا اندر وچ نماز آ ساڈے ایک سے جا نتیوے ہو نال قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھیوے ہو. کر تکرار پڑھیوے ہو. تکرار کس بات کا ہوتا ہے؟ کس کام کا ہوتا ہے؟ بار بار کام کون سا کیا جاتا ہے؟ جو ایک مرد کریں ختم ہو جائے پھر کرنا پڑے، پھر ختم ہو جائے پھر کرنا پڑے. جس کام کا اینڈ ہی نہ ہو اس کا تکرار بھی نہیں ہوتا. اس کو مداومت کہتے ہیں، ہمیشگی کہتے ہیں، تکرار نہیں کہتے. تکرار اسی کو کہتے ہیں جو کام ہو ختم ہو جائے پھر ہو، پھر ختم ہو جائے پھر ہو، پھر ختم ہو جائے پھر ہو، ہوتا رہے ختم ہوتا رہے. تو جیسے وہ بار بار ہوتا رہے گا تو اس بار بار ہونے کو تکرار کرتے ہیں. تو سلطان العارفین نے اندر کی نماز کا تعارف کروایا ہے کہ نال قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھیوے ہو، کہ اندر والی نماز جو ہے نا وہ کوئی اور نماز نہیں، یہی 5 وقتی نماز ہے. عارفوں کے بادشاہ نے اگر یہ مطلب بیان کیا ہے تو کسی اور بات کی وضاحت کی مزید ضرورت باقی تو نہیں رہ گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ کا وہ معنی جو رسول اللہ نے بیان کیا، ابو بکر صدیق نے سیکھا، عمر فاروق نے سیکھا، عثمان غنی نے سیکھا، مولا علی نے سیکھا، سارے صحابہ کرام نے سیکھا. نبی پاک نے جو یقیمون الصلاۃ کا معنی بیان کیا ہے اور صحابہ کرام نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، ائمہ مجتہدین تک پہنچا، کرتے کرتے ہم تک پہنچا، ساری امت تک پہنچا. اس کے علاوہ اگر کوئی یقیمون الصلاۃ کا نیا معنی کرتا ہے تو وہ معنی اس کے منہ پر مارا جائے گا. ہمارے لیے وہ کافی ہے قرآن کا جو معنی رسول اللہ نے بیان. یقیمون الصلاۃ کا معنی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے مولوی 5 ویلے تھے اسی ہر ویلے، وہ جو ہر ویلے ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی نہیں ہوتے. اقامت صلاۃ کا کوئی اور معنی نہیں ہے. یہ بات اپنے دل و دماغ میں بالکل پکا، کسی کی باتیں سن کر بالکل مرعوب نہ ہوا کریں. جو بندہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ زمین سے آسمان کی تنابیں بھی ملا دے تو بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آئیڈیل، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جس نے قرآن پڑھا ہے نا اس سے زیادہ اللہ کی معرفت کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو یہ کہنا یہ معرفت کی بات ہے، جو معرفت کی بات ہے قرآن کے باہر ہے وہ کوئی معرفت نہیں، وہ جہالت ہے. معرفت ساری کی ساری قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے بس. اس کے علاوہ معرفت کا اور کوئی منبع اور معدن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ جو ہوتی ہے نا اسے کیا کہنے چاہیے، قوت خود ارادی کی کمی، احساس کمتری، احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. بالکل پوری خود اعتمادی ہونی چاہیے. جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اندر کی باتیں کرتا ہے اور اس سے ٹکراتی ہیں وہ باتیں تو بالکل وہ نہ معرفت ہے، نہ ولایت ہے، نہ کوئی اور شے ہے. کوئی جہالت ہو سکتی ہے، شیطانیت ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. فرمایا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے. ٹھیک ہے. اور مزے کی اب بات یہ ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن دیا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ والے نہیں سمجھتے، اور جن کے پاس نہ قرآن ہے اور نہ ہی قرآن کی تعلیمات کی کوئی جھلک ہے، یا انجی پاگل ہے تو یا انہیں انج لوگوں کو پاگل کیتا ہوا تو انہوں کہتے ہیں اے بڑا پہنچا ہوا. یہ کنسیپٹ بالکل کنڈم کرے قرآن اور حدیث بس. ٹھیک ہے. بزرگوں کی تعلیمات اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ہی لینی ہے. اگر کسی بزرگ ہے، کامل ترین بزرگ ہے، لیکن اس کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس کی ان باتوں کو حالت شکر پر معمول کریں گے، قابل حجت نہیں تسلیم کریں گے. قابل حجت وہی بات ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. شخصیت اگرچہ قابل حجت ہو لیکن باتیں تبھی قابل حجت ہے جب قرآن اور حدیث سے موافقت رکھیں گے.
بس بات سمجھا رہی؟ ہاں، بزرگوں کے جو کلمات عالم شکر میں سرزد ہوئے ہیں ان کی زبانوں سے، وہ قابل حجت نہیں ہے، وہ ان کی اور ان کے خدا کی آپس کی باتیں ہیں جن میں ہمیں کوئی بھی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. ان کو ان کے حوالے کریں اور ہدایت کا معیار قرآن اور حدیث کو بنائیں. ایک یہ ہے صفت کہ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری ہے کہ یقیمون الصلاۃ، اور تیسری بات ہے مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، اس سے خرچ کرنے والا وقت. تین باتیں ہو گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں ان کتابوں پر جو نازل کی گئی آپ پر، پہلے ذکر کیا. وما انزل من قبلک، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے. جو پہلے نازل ہوئی ہیں ان کا ذکر بعد میں کیا، جو بعد میں نازل ہوا ہے اس کا ذکر پہلے کیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ پہلی نازل ہوئی کتابوں پر ایمان بھی کوئی فائدہ نہیں رکھتا اگر اس نازل شدہ کتاب پر ایمان نہیں ہے. بات سمجھائی؟ قرآن پر ایمان نہ ہو تو تورات، زبور، انجیل پر ایمان رکھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کتابوں پر ایمان رکھنے کا فائدہ تب ہے جب قرآن پر ایمان بھی ہو. ٹھیک ہے، پہلے اس کو مانے، اس کے کہنے پر ان کو مانے، وہ مومن ہے. متقی ہونے کی صفت میں یہ شامل ہے کہ قرآن کو مان کر قرآن کے کہنے پر ان کی مانے. پھر ایک چیز قبلیت بھی ہوتی ہے، بعدیت بھی تو ہوتی ہے نا. قبلیت ہوتی ہے، بعدیت بھی تو ہوتی ہے. تو یہاں یہ جو کہا گیا کہ جو مانے اس کو جو نازل کیا آپ پر اور مانے اس کو جو نازل کیا آپ سے پہلے، تو یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا جو نازل کیا گیا آپ کے بعد. یہ پہلو نہیں ذکر کیا نا. اس پہلو کا ذکر نہ کرنا یہ اعلان ختم نبوت ہے. بعدیت والے پہلو کا ذکر نہ کرنا یہ اعلان ہے کہ بس جس نے نازل ہونا تھا وہ پہلے نازل ہو چکا ہے، اب تیرے اوپر وہی نازل ہونے کے بعد کسی بندے پر وہی نازل نہیں ہوگی. اور اس قرآن کی صداقت کو اندازہ کریں. اس قرآن کی صداقت کو کوئی کذاب بھی چیلنج نہیں کر سکا. نزول وحی کے دعوے کیے ہیں سب نے، بہت سارے لوگوں نے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں دعویٰ کر سکا کہ مجھ پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا، عیسیٰ علیہ السلام پر آیا، ابراہیم علیہ السلام پر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. اس فرشتے کے نازل ہونے کا نا اپنے اوپر یہ نہیں کوئی دعویٰ کر سکا، جھوٹا بھی نہیں کر سکا، ابھی تک نہیں کیا بھی نہیں. آپ نے نئے ٹیچی کے نام سے فرشتے بنا لیے. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے. اور اب جو آ رہے ہیں ماڈرن نبی، ان کے فرشتے بھی علیحدہ، وہی کے انداز بھی علیحدہ. تو یہ علیحدگی بتاتی ہے کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے نہیں. وہ اللہ نے بنا کر بھیجے تھے، یہ آپ بنے ہوئے آ رہے ہیں. یہ جھوٹے ہیں، کذاب. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. کتنی باتیں ہوگی؟ الذین یؤمنون بالغیب 1، یقیمون الصلاۃ 2، مما رزقناہم ينفقون 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک 4، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں 5. جس بندے کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں وہ بندہ متقین میں داخل اور شامل ہے. وہ بندہ متقین میں شامل ہے اور وہ سمجھ لے کہ میں نے قرآن کی ہدایت سے ہدایت پالی ہے. پھر ان کا جو ہے مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر یہ 5 صفتیں موجود ہیں اور بحمدہ تعالی موجود ہیں تو آپ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو متقین کی صف میں داخل سمجھیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو متقین. گناہ گاری کا اظہار کریں اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں عبادت کے وقت، اس کی حق ادائی ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے،
اپنی گناہگاری کا جب اظہار آپ لوگ عام لوگوں میں کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر جس گناہ میں مبتلا ہے نا، اس گناہ کے آئینے میں وہ میرے جملے کی تشریح سمجھے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس گناہ کے مطابق سمجھے گا کہ انہیں اے جرم کیتا ہونا تاں کہن دیا، انہیں اے جرم کیتا ہونا تاں کہہ رہا۔ یہ تو ہماری آپس کی بات ہے نا، لیکن اس بات کو ذرا اور کھول لیں۔ جب آپ دنیا داروں کے سامنے یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ بڑے گناہ گار ہیں، تو وہ جن گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں نا، وہ پھر آپ کا تصور، آپ کا کنسپٹ، آپ کا امیج اپنے عملوں کے مطابق سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بس جیویں دے اسی اوویں دے، بس انہوں نے داڑھی رکھی اسی داڑھی نہیں رکھی۔ آپ کا کردار آپ کی زبان سے داغدار ہو جاتا ہے اور آپ کی تبلیغ بے اثر ہو جاتی ہے۔ آئیے بات میں اس طرح کی عاجزی انکساری جو ہے نا، جہاں چاہیے وہاں کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں کریں، ٹھوک بجا کے کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص رات کے اندھیرے میں اپنی داڑھی کو نوچ نوچ کر کہتا ہے تو نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا، وہاں کریں، تہجد کی نماز میں کریں، لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ آپ وارث نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے، تو نبی کا وارث معصوم تو نہیں ہو سکتا، لیکن اسے محفوظ تو ہونا چاہیے تاکہ وہ نبی کی وراثت کو اچھے انداز میں آگے کنورٹ کر سکے۔ ایک بات، گناہ بھی گناہ ہے، گناہ کا اعتراف دوسرا گناہ ہے۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ جرم ہوتے ہیں۔ جرم کو چھپانا جرم ہے، گناہ کو ظاہر کرنا جرم ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جرموں کی سزا ہے، اسے ظاہر نہیں، اسے چھپایا نہیں جائے گا، اسے ننگا کیا جائے گا تاکہ جرموں کا اضافہ نہ ہو۔ لیکن جو گناہ ہے نا، وہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو گواہ نہ بنائیں، اپنے گواہ کسی کو نہ بتائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ کیا، میں نے تجھ پر پردہ ڈالا ہوا تھا کہ پتہ میں تینوں معاف ہی کر دینا، تو ہن اپنے گناہ دے اتنے دوجے نو بنا لیا گواہ، ہن کا حساب لینا ہی پینا، اپنے گناہوں پر گواہ نہ بنا۔ ٹھیک، اس لیے عاجزی انکساری اپنے رب کی بارگاہ میں رکھیں۔ قرآن نے 5 صفتیں ذکر کی ہیں، وہ صفتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اپنے آپ کو متقی سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں متقیوں کے صف میں شامل رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں کریں، یا اللہ تیری مہربانی، تو سانو متقی بنایا پر ابھی متقی بن کے کی کیتا۔ یہ عاجزی انکساری اللہ کی بارگاہ میں کریں، ٹھیک ہے، اور عام لوگوں کے سامنے اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ زمانے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کو، تشخص کو مجروح نہ ہونے دیں، اس لیے نہ ہونے دیں تاکہ آپ کی تبلیغ کا اثر باقی رہے، تاکہ آپ دین کا کام جو ہے نا وہ مؤثر انداز میں کر سکیں اور آپ کی تعلیم جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا